سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عید کا طریقہ کیا ہے؟ عید کا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ لوگوں نے طریقہ سماعت فرمانا ہے. عید کا طریقہ بالکل 2 رکعت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہی ہے، بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نیت کرنی ہے عید کی. ٹھیک ہے، عید کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، یہاں پر 6 تکبیریں عید کی نماز میں کتنی؟ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. وہ آپ ساتھ ساتھ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ کون کون سی ہوتی ہیں. سب سے پہلے جب نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پڑھنی ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جب غیرک تک پڑھ لیں گے پھر امام صاحب کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. ایک تکبیر ہوگی، پھر اللہ اکبر، دوسری تکبیر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. جب امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے نا اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لینے. سب سے پہلے شروع میں، پھر میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ سب سے پہلے جب نیت کریں گے اللہ اکبر کہہ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھ لینے ہیں. صرف ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد اضافی تکبیریں جو ہم نے کہا تھا نا 6 زائد تکبیریں ہوں گی، ان میں پھر 3 تکبیریں امام صاحب کہیں گے. پہلی تکبیر پہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں، دوسری تکبیر پہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر جب امام صاحب زائد کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے پھر ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں بلکہ ہاتھ باندھ لینے ہیں. تو 3 زائد تکبیریں ہو گئی. اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کر کے امام صاحب آپ نے پیچھے پیچھے امام صاحب کے چلتے رہنا ہے. پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ لیں گے، کوئی تکبیر نہیں کہیں گے، مطلب ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھائیں گے بلکہ ڈائریکٹ دوسری رکعت میں اٹھتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے. جب ہاتھ باندھ لیے پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے. جب کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے نا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے. ہم نے بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے. پہلی تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے. دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے. امام صاحب کہیں گے تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے. یہ یاد رکھیں. اب ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکے، کوئی چھوٹی سورت بھی ملا چکے. اس کے بعد ہم نے 3 زائد تکبیریں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. اس کے بعد جب چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، بلکہ سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے اور پھر آگے ساری نماز مکمل کر لینی ہے. اب دیکھیں پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی. کتنی؟ 3. اس کے بعد امام صاحب کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے. اب چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد فوراً رکوع میں نہیں جانا، دوسری رکعت میں فوراً رکوع میں نہیں جانا. ہم نے کیا کہا تھا کہ زائدہ 6 تکبیریں، ابھی تک تو 3 ہوئی تھی، تو لہٰذا دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں پھر کہی جائیں گی. 3 بار ہاتھ اٹھانے ہیں اور 3 بار چھوڑ دینے ہیں. چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے پھر رکوع میں جانا ہے، پھر آگے ویسے ہی ساری کی ساری نماز ادا کرنی ہے. اگر امام صاحب 6 سے زائد تکبیریں کہتے ہیں تو مقتدی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ 6 سے زائد تکبیروں میں امام کی پیروی کرے. اگر امام 6 سے زائد تکبیریں کہتا ہے تو مقتدی بھی 6 سے زائد تکبیریں کہے، لیکن 13 تکبیروں سے زائد تکبیریں کہنے کی اجازت مقتدی کو نہیں ہے کہ مقتدی 13 تکبیروں تک امام کی پیروی کرے، اس سے زائد میں پیروی نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر عید الفطر پڑی ہے تو راستہ بدل کر گھر کو جانا ہے. ٹھیک ہے. اور سب احباب کو گلے ملنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ مسجد میں ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سنتے ہیں، خطبہ کے بعد دعا شریف ہوتی ہے، دعا کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے جو دوست احباب ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عید خوشی کا دن ہوتا ہے، تو خوشی کا اظہار کرنا ہے ہر مسلمان بھائی سے. ٹھیک ہے. خوشی کے ساتھ خندہ کی پیشانی کے ساتھ ملنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گھروں کو جانا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے صدقہ خیرات بھی کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔